الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، انسداد ارتداد کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور کڑی تیسری نشست کے طور پر دو محاضرات پر مشتمل پروگرام لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اس نشست کی صدارت جناب فضیلت الشیخ محمد مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب ہی کریں گے۔ آج ہمارے پاس جو دو فاضل محاضرین اپنا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، ان میں سے پہلے محاضر کو میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ ہیں ڈاکٹر محمد شمیم قمر فلاحی صاحب۔ 1979 میں صوبہ بہار میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے جامعۃ الفلاح میں عالمیت اور فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ BUMS کی ڈگری آپ نے پٹنہ سے کی۔ آپ کے نام کے ساتھ ہم نے ڈاکٹر جو کہا تھا، آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، یعنی گویا روح کے علاج کے ساتھ جسمانی علاج بھی آپ کرتے ہیں۔ آپ خاص کر کے اپنے مسلم برادران، احناف کے درمیان دعوت اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے کئی تصانیف لکھی ہیں، یعنی مسلمانوں میں پائے جانے والی غلطیوں کی اصلاح، اور کئی رسالے اس باب میں آپ نے ترتیب دیے ہیں، اور اس کی حسب ضرورت تقسیم بھی کیا کرتے ہیں، اور چند رسالے لے کر یہاں پر آپ حاضر بھی ہوئے ہیں۔ فی الوقت آپ ایک داعی کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے آپ کو دعوت دی، لبیک کہتے ہوئے سفر کی مشکلات کا کچھ لحاظ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک ہی ارادہ کیا کہ جس حالت میں بھی ہو ہمیں پیڑنا پہنچنا ہے۔ جبکہ ٹرین کا کوئی ریزرویشن نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، پٹنہ پہنچ گئے، انتظار میں ہیں کہ کوئی سیٹ مل جائے، ہم اجاڑہ تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور خصوصیت کے ساتھ آپ موضوع قادیانیت پر اچھا ادراک رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اپنے علاقے میں جب قادیانیوں نے سر اٹھایا، ان کی سرکوبی کے لیے، انہیں وہاں سے ختم کرنے کے لیے جو کچھ آپ سے ہو سکتا انہوں نے کیا، آپ نے کیا، اور اس راہ میں ایک بہترین تجربہ آپ کو حاصل ہوا ہے۔ اور اسی تجربے کی روشنی میں قادیانیت کیا ہے،
اس کے قد و خال کیا ہیں، بتاتے ہوئے آپ مقام نبوت کیا ہے، اس مقام نبوت کے لیے غلام احمد قادیانی جن اخلاق پر فائز تھا، کیا مقام نبوت کے لیے کیا زیبا ہے؟ ایسے اخلاق رکھنے والا کیا ایک نبی بن سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ رسالت ختم ہو چکی ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اب کوئی رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی رسالت کی تردید میں جہاں بہت سی باتیں کی جائے گی، وہاں پر اس کے اخلاق بھی دیکھے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ توجہ میں چاہتا ہوں۔ ابھی گزشتہ نشست میں ایک بات آئی تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ صدر محترم اس کی تردید کریں گے، مگر چونکہ وقت مختصر تھا اس کی تردید نہیں ہو سکی۔ اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ قادیانیت کی شخصیت کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی نجی زندگی کو نہیں دیکھا جائے گا۔ وہ جو کچھ اس نے کہا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے، اس پر ہم ریمارک کریں گے، اس پر ہم نقد کریں گے، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ نبوت کے لیے سب سے پہلے اس کی شخصیت کو دیکھا جائے گا، اس کے اخلاق کو دیکھا جائے گا، اس کے کردار کو دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایک بد اخلاق کو نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں چنا۔ یہ بد اخلاق تھا، یہ کبھی نبوت کے قابل بن نہیں سکتا۔ آج اسی موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں فضیلت الشیخ ڈاکٹر شمیر قمر فلاحی، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ صدر محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعید احمد صاحب اور یہاں تشریف فرما علماء اور دعات حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس موضوع پر آپ سے تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے فضیلت الشیخ نے واضح کر دیا، مقام نبوت اور اخلاق مرزا۔ یہ معراج کا موضوع ہے، اور میں اس موضوع میں حتی المقدور اس بات کی کوشش کروں گا کہ ایسے دلائل، ایسے آرگومنٹس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں جو آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں، اور ایک کم پڑھا لکھا آدمی بھی ان دلائل کے ذریعے، ان براہین کے ذریعے، ان اصولوں کے ذریعے قادیانیت کا سدباب کر سکے اور انسداد ارتداد میں ایک رول ادا کر سکے، بلکہ نمایاں رول ادا کر سکے۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اس مقام کو اخلاق مرزا سے میں کمپیئر کروں، میرا ایمان، میرا عقیدہ قطعی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ سورج کا تقابل چاند سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو کوئی آدمی چراغ سے اگر تقابل کرنے لگے، اس کے کمپیریزن میں لا کے کھڑا کر دے، تو بڑی نااہلی کی بات ہوگی اور بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہوگی۔ اس لیے یہ بات میں شروع میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کمپیریزن قادیانیوں کا قادیانیوں کی طرف سے ہے، نہ کہ ایک مومن کا قادیانیوں سے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے بالمقابل رکھ کر کے کبھی بھی تقابل نہیں کر سکتے، اور نہ ہمارا ایمان، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی اجازت دیتا ہے۔ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بطور نبی کے احمدی، خواہ وہ لاہوری ہوں یا وہ قادیانی ہوں، یہ دونوں ہی تسلیم کرتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی پرسنل لائف سے، ان کی نجی زندگی سے ہم چند ایسے حقائق کو تلاش کریں جس کو آئینے کے طور پر ایک قادیانی کے سامنے میں پیش کیا جائے، اور ان سے یہ سوال کیا جائے کہ اگر نبی کی یہ شکل ہے تو پھر ایک اباحیت پسند انسان کی کون سی شکل ہو سکتی ہے، کون سی صورت ہو سکتی ہے۔ میں نے جو لفظ اباحیت استعمال کیا ہے، یہ بہت ہی مشہور اصطلاح ہے، اور اس کے موجد الفرائڈ کو مانا جاتا ہے، جو ایک یہودی اسکالر تھا، اور آج دنیا کے اندر جہاں بھی اباحیت پائی جاتی ہے، وہ اسی کی مرہون منت ہے اور اسی کے لگائے ہوئے پیڑ کا پھل ہے۔ میں نے یہ بات اباحیت اس لیے یہاں پر ذکر کی ہے تاکہ اس اباحیت سے مرزا غلام احمد قادیانی کے رشتے کو واضح کیا جائے، کیونکہ کوئی پیڑ ایسا نہیں ہے جس کا تعلق کسی جڑ سے نہ ہو، اور بغیر جڑ کے کسی پیڑ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جڑ تک پہنچا جائے، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ اس کی اصل کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی خود جڑ نہیں ہے، وہ شاخ ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی جیسی بہت ساری شاخیں ہیں۔ ان شاخوں میں سے ایک شاخ کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ ان سب حقائق کے بعد میں محض تفہیمات کے لیے، جیسا کہ میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند نمونے کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر اس مدعی نبوت کی اخلاق رذیلہ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ ہم میں سے جو دعات ہیں وہ ہمارے بہکے ہوئے مسلمان بھائیوں کو یہ بتا سکیں کہ نبی کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، نبی کن صفات کا حامل ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر بننے کے لیے اوصاف ضروری ہیں، ایک عالم بننے کے لیے اوصاف ضروری ہیں، ایک باپ بننے کے لیے اوصاف ضروری ہے۔ جب ان چھوٹے چھوٹے امور کے لیے اوصاف ضروری ہیں، تو جن کے اوپر نبوت کی تکمیل ہوئی اور جن کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا گیا، ان کے اوصاف نہ ہو اور ان کے بلند اوصاف نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو نمایاں اوصاف ہیں، اس میں سے چند کو بطور جھلکی کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر کمپیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس عقیدے کو پھر میں دہراتا ہوں کیونکہ میری زبان سے یہ الفاظ نکلتے نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے تعلق سے فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اپنے بارے میں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے، اور میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں۔
مکارم اخلاق میں جو باتیں چھوٹ گئی، رہ گئی، جو گوشہ خالی رہ گیا، جو چیزیں ادھوری ہیں، میں اپنی زندگی سے اس کی تکمیل کر دوں. اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاقیات کے معاملے میں سپریم درجے کی تھی، نہ کہ سپر درجے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں آئے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرے گا. جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا ہے، جیسا کہ آپ اشارے سے جانتے ہیں، وہ ان کے مقتدی ہوں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اخلاق کے رول ماڈل ہونے کا اور اس کے بعد اس کے سربراہ ہونے کا اور اس میں سپریم درجہ رکھنے کا مقام حاصل ہے. اب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طور پر دیکھیں اور اس طور پر مطالعہ کریں. کسی بھی انسان کی زندگی کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے خاندان کا مطالعہ کیا جائے. اور انبیاء کرام کی پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ خواہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کیوں نہ ہوں، انہیں بھی اپنے علاقے میں، اپنے کنبے میں، اپنے خاندان میں ایک مقام حاصل تھا. وہ وقت کا ایک پروہت تھا اور وہاں کے جتنے لوگ تھے سب انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر ہے جو خود ایک بت پرست تھا. اور اس کے بعد جتنے انبیاء کرام کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ان تمام انبیاء کرام کے خاندان میں اگر ایک چیز تلاش کی جائے شرافت، تو وہ بالکل مشترک ہے. کسی بھی نبی کا خاندان ایسا خاندان نہیں رہا جن کی شرافت کے تعلق سے کسی نے انگلی اٹھائی ہو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے، ان کا کام حاجیوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی خدمت کرنا اور مکے کے اندر جو متولی کا فریضہ ہے وہ فریضہ انجام دینا تھا. اور یہ بات سب کو معلوم ہے اور یہ بات ظاہر و باہر ہے. اب اس سرسری خاکے کے بعد اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان کو دیکھیں تو مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ کا نام مرزا غلام قادر اور اس کی والدہ کا نام چراغ بی بی تھا. یہ دو نام میں نے اپنے اس محاضرے میں اس لیے جوڑا کہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا خاندان کا معیار کیا تھا. اس کا خاندان آیا علمی تھا، دین سے اس کا تعلق تھا، وہ دینی جو اسما ہے ان اسما سے اس کا لگاؤ تھا یا نہیں تھا. آج بھی کسی کا نام اگر لوٹا اور بالٹی رکھ دیا جائے تو یقیناً یہ سوال ہوگا کہ اس کا نام آخر لوٹا اور بالٹی کیوں رکھا گیا؟ کیا اس کے گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا؟ کیا انہیں صحابہ کا نام نہیں معلوم تھا؟ چنانچہ جہالت کے ادوار میں جب لوگوں کو نام نہیں ملے تو لوگوں کے نام دنوں کے نام پر رکھے گئے. سنیچر کو اگر کوئی پیدا ہوا اس کا نام سنیچرا رکھ دیا، اتوار کو کوئی پیدا ہوا اس کا نام اتواری رکھ دیا، منگل کو پیدا ہوا اس کا نام منگل رکھ دیا گیا. یہ جہالت کو ظاہر کرنے کے لیے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک کڑی ہے، ایک سلسلہ ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے باپ کے نام سے اور اس کی ماں کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا خاندان کوئی علمی خاندان اور دینی خاندان نہیں تھا. وہ خاندان جو خود علمی خاندان نہ ہو، اور ماں کے گود کو کہا جاتا ہے یہ اولین مدرسہ ہے. گود سے گور تک علم حاصل کرنے کی بات کہی گئی شریعت اسلامیہ میں. تو جس گود کے اندر اسلام نہ ہو تو اس کے آگے اسلام کا تصور کرنا یہ سوال پیدا کرتا ہے. اس لیے میں نے خاندانی طور پر مرزا کے باپ کا نام اور اس کی ماں کا نام کا ذکر کیا، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا میں نے تذکرہ کیا. اب آپ جب گود کے مرحلے سے باہر کی زندگی میں آپ قدم ڈالتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بچپنا کیسا ہے، بچپن کے ایام اس کے کیسے گزرے. اگر کوئی آدمی بڑا مارکا انجام دیتا ہے، بڑی منزلیں طے کرتا ہے اور بڑے مقامات حاصل کرتا ہے تو ان کے بزرگان یہ کہتے ہیں کہ بچپن سے میں ان کے اندر یہ آثار دیکھ رہا تھا. یہ بچہ بچپن سے ہونہار تھا اور اس کی ہونہاری یہ بتاتی تھی کہ یقیناً یہ بچہ آگے جا کر کے کچھ کام کرے گا. تو نیپالی میں کہاوت کہی جاتی ہے، ہونہار بروا کو چلو پات، جو پودا آگے چل کر لہلہانے والا ہے اس کے آثار بچپن سے نظر آتے ہیں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ اس طور پر دیکھیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کیسا گزرا تو وہ بات بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ثابت آ جاتی. حرم شریف کی تعمیر کا واقعہ ہے. جو بچے ہیں وہ اپنے سروں پر اینٹیں لے کر کے پتھر لے کر کے تعمیر کے کام میں مصروف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصروف ہیں. 6-7 سال کی عمر ہے, جو بلوغت کی عمر نہیں ہے اور شعور کی عمر بھی نہیں ہے. نہ وہ سن شعور ہے نہ سن بلوغت ہے. اپنے چچا کے کہنے پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہبند اتار لیتے ہیں, اور تہبند اتارنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہے جو گاڈ گفٹڈ ہے, فطری طور پر ودیت کی گئی. اور یہاں پر ایک بات عرض کر دوں, وہ بات آگے آپ کو واضح ہو جائے گی کہ نبوت ایک ایسی چیز ہے جو کسبی نہیں ہوتی, وہ بھی ہوتی ہے. کوئی آدمی اپنے مجاہدات کے ذریعے, اپنے اعمال کے ذریعے, اپنی ریاضات کے ذریعے, اپنی نمازوں کے ذریعے, اپنے روزوں کے ذریعے اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اگر نبوت حاصل کرنا چاہے وہ نبوت نہیں حاصل کر سکتا. نبوت کسبی چیز نہیں ہے, یہ وہ بھی چیز ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے. جن پہ اللہ کی عنایت ہوئی وہ نبی بنائے گئے, اور یہ عنایت کا سلسلہ بند ہو گیا. اور اس کی دلیل قرآن مجید نے واضح کر دی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی